اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کسان بھائیوں، جیسے کہ ابھی گندم کی سیزن ہے، گندم لگائی جا رہی ہے، تو گندم کے بارے میں نے 2 ویڈیوز پہلے ڈالی ہیں، ایک تو گندم کی کاشت کے بارے میں اور دوسری گندم کے فرٹیلائزر پلان کے بارے میں۔ لیکن آج میرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ گندم کی کم پیداوار کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے گندم کی پیداوار کم ہوتی ہے یا جرمینیشن ہی کم ہوتی ہے انیشل اسٹیج پہ۔ تو اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو واچ کریں اور لائک کریں، کمنٹس دیں، اس سے ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہے۔ تو ناظرین، اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ گندم کی جب زمین کی تیاری کی جاتی ہے، اس ٹائم میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، اب بھی بتاتا ہوں کہ ایک ریزن جو اس کا یہ ہے کہ کافی کسان بھائی جو ہیں گندم کی تیاری کے وقت، زمین کی تیاری کے وقت لیزر لیول نہیں لگاتے ہیں یا صحیح طریقے سے لیزر لیول نہیں کرتے ہیں، جس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپاشی ہوتی ہے، اس کی اریگیشن کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو اس ٹائم پانی یکساں طور پہ زمین کو نہیں آتا، تو نمی جو ہوتی ہے زمین میں یا وتر جو ہوتا ہے وہ برابر نہیں ہوتا، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، تو اس میں جو گندم کا بیج ہے وہ مار کھا جاتا ہے، تو صحیح طریقے سے جرمینیٹ نہیں ہو پاتا۔ جہاں وتر اچھا ہے وہ جرمینیٹ ہو جاتا ہے، جہاں وتر نہیں ہے وہ جرمینیٹ نہیں ہو پاتا، یا اگر جرمینیٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے شگوفے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اس میں یا تو جو ہے سٹا لگے گا ہی نہیں، اگر سٹا لگ بھی گیا تو وہ ویک ہوگا، کمزور ہوگا، چھوٹا ہوگا، اس میں کم دانے ہوں گے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ پیداوار پہ اثر ہوگا، پیداوار کم ہوگی۔ تو پہلا ریزن تو اس کا یہ ہے، تو لیزر لیول بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد گندم کی بیج کی سلیکشن جو ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ سرٹیفائیڈ بیج لینا بہت ضروری ہے۔ سرٹیفائیڈ بیج جو ہے سندھ میں سندھ سیڈ کارپوریشن ہے، پنجاب میں پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے، ان کے سرٹیفائیڈ بیج ہیں وہ خریدے جائیں۔ اس کا ریزن ایک میں یہ بتاؤں کہ ہم جو خود بھی اسٹور کرتے ہیں، کسان بھائی اپنی گندم سے بچا کے رکھتے ہیں اگلے سال کے بیج کے لیے، لیکن وہ ہمارے پاس جو اسٹوریج کا طریقہ ہے وہ پراپر نہیں ہے، تو اس میں کچھ دانے جو ایسے ہوتے ہیں جو مار کھا جاتے ہیں، زیادہ ہیٹ لگنے کی وجہ سے موائسچر کم ہو جاتا ہے اس میں، یا وہ جرمینیٹ نہیں ہو پاتے، یا کم جرمینیٹ ہوتے ہیں، کمزور دانے رہ جاتے ہیں اسٹوریج کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہے کہ جو سیڈ کارپوریشن کے سرٹیفائیڈ بیج ہیں وہ ایک باقاعدہ پراپر طریقے سے ان کو اسٹوریج کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے کیمیکل لگائے جاتے ہیں ان کو، تاکہ وہ فنگس وغیرہ سے بھی محفوظ رہے، تو اس لیے جو ہے وہ سرٹیفائیڈ بیج لگانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم گندم بیجتے ہیں تو یہ پلانٹر کے ذریعے لگانا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے کہ زمین تو ہموار کر لی، ہم نے لیزر لیبل کر لی، لیکن اس میں گندم کے دانے کی جو تعداد ہے یا جو فاصلہ ہے اس کو برابر رکھنے کے لیے پلانٹر کا استعمال، یا جس کو ڈرل کلٹیویشن کہتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ تو کوشش کر کے آپ یہ کریں، بجائے اس کے کہ عام چھٹا کر دیں اوپر، ہو تو وہ بھی جائے گی لیکن چھٹے والی میں وہ پروڈکشن نہیں آئے گی جو ڈرل کلٹیویشن سے یا پلانٹر کی مدد سے جو ہم کاشت کریں گے اس کی جو ہے پیداوار اچھی آئے گی۔ اسے کیا ہوگا کہ ہر جو ہے پودے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً برابر رہے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم نے ڈی اے پی ڈالی ہوئی ہے پہلے تیاری کے وقت وہ اس کو برابر لگے گی، پانی جب دیں گے ہم اس کو لیول برقرار ہوگی، وہ لیزر لیول کے ذریعے جو ہم نے لیول کی ہے تو پانی برابر لگے گا، تو وتر جو ہے برابر قائم رہے گا پوری زمین میں، تو اس سے گندم کے ہر دانے کو جو وتر ملتا رہے گا اور اس میں جرمینیشن اچھی ہوگی۔
اور یہی ریزن ہوتی ہے جو آگے چل کے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ گندم کے دانے سے شگوفہ بننا ہوتا ہے. وہ شگوفے جو بنتے ہیں اس میں اس کا جو کراؤن روٹس کہلاتی ہیں جو اوپر اٹھتی ہیں، اس میں کچھ جو ہے کمزور رہ جاتے ہیں، کچھ مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، کچھ تو بالکل ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر اسی طرح جیسے وہ جرمینیٹ تو ہو گئے، لیکن اوپر جب اٹھتے ہیں تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اوپر سٹا لگا سکیں، یا اگر کسی کو سٹا لگ بھی گیا ہے تو وہ سائز میں چھوٹا رہ گیا ہے. چھوٹے رہنے کی وجہ سے اس میں دانے کم ہوں گے اور کمزور ہوں گے، تو اس میں وزن کم آئے گا تو ہماری پروڈکشن جو ہے وہ اچھی نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو اس کو یعنی ایسے طریقے سے لگا کے پلانٹر سے، پھر اس کے اوپر جو سہاگا لگانا ہے وہ بھی ہلکا سہاگا لگانا ہے، اس کو بالکل دبا نہیں دینا ہے. کیونکہ گندم کے دانے میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ 2-2.5 انچ کی گہرائی میں بتر میں یہ اگ کے زمین کو پھاڑ کے اوپر نکل جاتا ہے. لیکن اگر یہ 3-4 انچ کی گہرائی میں چلا گیا تو پھر اس کا اگنا مناسب نہیں ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے. وہ اندر جو ہے جرمینیٹ ہوگا بھی تو اس کا جو تیلا نکلے گا وہ باہر نہیں نکل سکے گا، مٹی سے اندر ہی مر جائے گا، سوکھ جائے گا. تو یہ ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ان کا خاص خیال نہ بہت ضروری ہے. کسان بھائیوں کو اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پیداوار جو ہے بہت اچھی آئے گی. پھر دوسری چیز جو ہے، اس پہ ڈی اے پی تو ہم نے شروع میں ڈال دیا، کیونکہ فاسفورس کھادوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے فصل میں، گندم میں اسپیشلی، کیونکہ اس کے دانے کو جاندار بنانا پوٹاش اور فاسفیٹ کا کام ہے، فاسفورس کا کام ہے. تو ڈی اے پی ہم نے پہلے دے دی، وہ فاسفورس کھادوں میں جو ہے مطلب اچھی کھاد ہے، وہ ہم نے پہلے دے دی ہے. لیکن اس ٹائم جب اس کی جرمینیشن کا وقت ہوتا ہے، جرمینیشن ہو گئی، پھر اس کی جب پہلی ایریگیشن ہوتی ہے، پہلا پانی جب دیا جاتا ہے 20-25 یا 22 دن کے بعد، اس پانی کے ساتھ یوریا بہت ضروری ہے، زنک کے ساتھ. کیونکہ یوریا لگنے سے وہ جو شگوفے نکلیں گے وہ انتہائی طاقتور نکلیں گے، زور پکڑیں گے تو اس سے شگوفے مضبوط ہوں گے، جس میں سے وہ تیلے نکلیں گے وہ بھی مضبوط بنیں گے، اور اس میں آگے سٹا بھی مضبوط لگے گا. کیونکہ جس کی بنیاد مضبوط ہو گئی وہ اوپر بھی جو ہے اسی طرح مضبوط سٹا ہوگا اور دانے زیادہ ہوں گے. تو اس لیے پہلی ایریگیشن پہ، پہلے پانی پہ، پہلی آب پاشی پہ اس کو یوریا دینا بہت ضروری ہے، اور اس یوریا کے ساتھ زنک کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے زبردست یوریا مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جس میں مطلب ایک ہی چیز میں دونوں چیزیں اویلیبل ہیں، یوریا بھی ہے اور زنک بھی ہے. تو زبردست یوریا جو ہے 1 بوری فی ایکڑ اگر دے دی جائے تو ہمارے شگوفے مضبوط ہوں گے، جاندار ہوں گے، طاقتور ہوں گے، اور آگے جا کے وہ سٹے بھی طاقتور اور جاندار ہوں گے، جس سے ہماری فصل جو ہے نا 50 من سے اوپر ہی جائے گی، ورنہ 30-40 من کے درمیان رہ جاتی ہے فصل. تو یہ کچھ طریقے، ٹیکنکس ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی حاصل کی جاتی ہیں. ان کو اگر آزمایا جائے تو کسان پھر خود ہی کاریگر بن جاتا ہے، پچھلے تجربے سے آگے اپنا کام جاری رکھتا ہے. تو آپ یہ اگر میری جو مشورے ہیں اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پروڈکشن بہت اچھی ہوگی، اچھی ییلڈ اترے گی، اور کسان بھائیوں کو فائدہ ہی ہوگا. ایک دفعہ پھر میں آپ کو گزارش کروں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس دیں اچھے اپنے، تو ہماری ہمت افزائی ہوگی. آپ کی بڑی مہربانی. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.